اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ آپس میں اختلاف ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم بنانا، اور اللہ کے نبی کو حکم بنانا بحیثیت محمد بن عبداللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم بنانا بحیثیت محمد الرسول اللہ۔ بحیثیت محمد بن عبداللہ مکے کے کافر بھی بناتے تھے، اسی لیے صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ حجر اسود رکھنے کے اختلاف میں آپ ہی کو حکم بنایا ہے، بہت سے مسائل میں آپ کو حکم بنایا، لیکن بحیثیت محمد بن عبداللہ۔ اور یہاں فلا وربک لا یؤمنون میں جو کہا جا رہا ہے یہ بحیثیت محمد الرسول اللہ ہے۔ اب جب تک محمد الرسول اللہ ہیں وہ اور آپ کی ذات حکم ہے، اور جب محمد الرسول اللہ نہیں ہوں گے تو آپ کی تعلیمات حکم ہوں گی۔ تو یہ آیت قیامت تک کے لیے مستدل بنے گی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام موجود نہ ہوں تو آپ کی تعلیمات گویا کہ آپ ہیں۔ حدیث کا ہونا، حدیث کی روشنی میں مستنبط فقہ کا ہونا گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہونا ہے۔ تو اس لیے کہ آج بھی یہ آیت مستدل بنے گی کہ یہ لوگ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسائل میں شریعت کو حکم نہ بنا لیں، اور حکم بنانے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک فریق کے خلاف میں فیصلہ ہوگا، دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ تو آپ کو اپنا پیر بھی مانے گا، اپنا شیخ بھی مانے گا، اپنا خیرخواہ بھی مانے گا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنے تیار ہوگا اور پیر پڑنے بھی تیار ہو جائے گا اگر وہ اس مذہب کا ہو۔ لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ آپ سے بیعت شدہ ہے تو بیعت توڑنے بھی تیار ہو جائے گا، آپ کو مرید ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ آپ کو اپنا شیخ مان لے۔ نفرت کا بازار گرم ہو جاتا ہے جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا فلا شجر بینہم، پھر اس کے بعد ان کے درمیان میں کوئی ایسی دل میں کھٹک نہیں پیدا ہونا، ایسی دل میں نفرت نہیں ہونا، دل میں تنگی اور بوجھ محسوس نہیں ہونا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے۔ تو محض اللہ کے حکم پر راضی ہونا کافی نہیں ہے، میرے خلاف میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے کامل مومن ہونے کے لیے۔ آیت کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، علماء کرام جانتے ہیں کھیت کے موقع سے کچھ جھگڑا ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار صحابی کا اور دوسرے ایک صحابی کا، اور دوسرا پس منظر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی شخص یا منافق شخص نبی کے فیصلے کے نہ ماننے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ مختلف واقعات پس منظر ہیں، لیکن اس وقت محض یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے تابع ہونا ہی کامل ایمان ہونے کی علامت ہے۔